تو جب ہم خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگیوں میں بھلائی کو پیدا کرتا. تو خدا کے خادم صاحب پاسٹر ارشد بھٹی آئیں گے اور خدا کے کلام کی بنیادی کریں گے. زوردار تالیوں میں. اب سب کی سلامتی ہو. کلام مقدس میں لکھا ہے میں حکیموں کی حکمت کو نیش کر اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. کہاں کا فقیہ، کہاں کا حکیم، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا. کیونکہ جب خدا کی حکمت کے موافق اس دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو جاننا نہ جان سکے تو خدا کو پسند آیا کہ اس بے وقوفی کی بناتی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے. ہاللیلویا. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہمیں اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائے، اور اسی نے ہمیں تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہمیں مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. وہ دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا کی گئی. آسمان کی ہو یا زمین کی تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا کیے گئے. ہاللیلویا. اسی لیے آج بھی کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے بزرگ یوحنا کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام، اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت مبارکہ سے لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے اعتراضات بھی ہوتے ہیں. جب ہم کسی بھی غیر قوم کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم تو مسیح خداوند کہتے ہو. اگر وہ دیکھے گئے ہیں تو اسی بات سے وہ خداوند نہیں ہے. If nobody has ever seen God, how can Jesus be God? اگر خدا دیکھا نہیں جا سکتا تو جیسس دیکھے گئے ہیں، کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے مسیح خداوند کے الفاظ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا. لیکن جب ہم بائبل مقدس کو بغور دیکھتے ہیں تو ملک مصر سے جب خدا نے اپنی لاڈلی قوم کو بنی اسرائیل کو جب گناہ کے گھر سے غلامی کے گھر سے نکالا تو خدا نے جب وہ کوہ سینا کے مقام پر پہنچے تو خدا نے بزرگ موسیٰ سے کہا کہ ان لوگوں کو کہہ کہ 3 دن تک اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے کپڑے وغیرہ دھو لیں، اپنے آپ کو ہر طرح کی نجاست سے پاک کریں، کیونکہ میں ان اپنے لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو خدا لوگوں کے روبرو ہو کر اترا اور خدا نے اپنے احکام جو ہیں جنہیں 10 احکام کہا گیا ہے، خدا نے ان سے پہلے خدا نے لوگوں کے روبرو خدا اترا. اور جب ہم اسی طرح دیکھتے ہیں تو خروج ہی کی کتاب خروج اس کے 19ویں باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اور 24ویں باب میں آگے لکھا تھا موسیٰ اور ہارون اور ندب اور یہود اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اسی پہاڑ پر اوپر گئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کا پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا. اور جب ہم اسی طرح دیکھتے ہیں تو پہلا سلاطین اس کے 22ویں باب میں جب شاہ یہودا یہوشافط اور اخیب جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں ایزبل کا ذکر آپ پڑھتے ہیں تو ایزبل کی بیوی جو ہے وہ اخیب بادشاہ کی بیوی کے بارے میں لکھا ہے. تو اخیب اور یہوشافط شاہ یہودا اور اخیب جو ہے یہ شاہ اسرائیل ہے. دونوں جب بیٹھتے ہیں تو وہ
شاہ اسرائیل جو کہ اخیب بادشاہ ہے وہ شاہ یہودا یہوسف سے کہتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ چل، لڑائی میں چل، کیونکہ جو جلال کا مقام ہے یہ ہمارا ہے اور عراب کا بادشاہ اسے چھینے ہوئے ہے، ہم اس سے لیں، اس سے لڑائی کریں۔ تو جو شاہ یہوسف ہے وہ کہتا ہے کہ ایک بار خدا کی رائے پوچھے کہ خدا کیا کہتا ہے۔ تو وہ کیونکہ اس نے اپنے نبی رکھے ہوئے تھے، اس نے اپنے نبیوں سے پوچھا، تو شاہ یہودا یہوسف کہتا ہے کہ خدا کا نبی یہاں پر کوئی موجود ہے تو اس سے پوچھ۔ تو جب اس نے دیکھا کہ شاہ یہودا کے اصرار پر اس نے بقایا نبی کو جو کہ خدا کا نبی ہے، جو کہ خدا کا بندہ ہے، اس کو بلایا گیا، تو اس نے کہا، کیا کہا جی؟ دیکھتے ہیں۔ تب اس نے کہا، جب وہ جاتا ہے تو جو بلانے والا ہے اس کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ اس کو بلاتا ہے، وہ کہتا ہے جیسے ہم تجھے کہتے ہیں تو بھی بادشاہ کو اسی طرح کہنا کہ تو جا اور تو لڑائی میں فتح بھی پائے گا اور کامیاب بھی ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور جب وہ وہاں جاتا ہے تو ایک بار وہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ کامیاب ہوگے، لیکن جب وہ دوبارہ پوچھتے ہیں تو اس نے کہا تو پھر سن لو خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو خداوند کے حکم کو سن لے، خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں ہے، اور خداوند نے فرمایا کہ کون اخیب کو بہکائے گا میرے۔ تو اس نے کہا کہ ایک روح نے جو نکل کر حاضر ہوئی، اس نے کہا کہ میں بہکاؤں گی اور کامیاب بھی ہوگی، اور وہ روح نکل کر اس کے پاس گئی، اس نے اس کو بہکایا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اخیب جو ہے وہ چلا جاتا ہے، جب چلا جاتا ہے دونوں بادشاہ چلے جاتے ہیں، تو ایک شاہ یہودا یہوسف پر جب شاہ عرام جو ہے وہ حملہ کرتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، لیکن شاہ اخیب جو ہے، جو اخیب بادشاہ شاہ اسرائیل ہے، وہ اسی لڑائی میں مارا جاتا ہے، اور جیسے خداوند نے کہا تھا ویسے ہی مارا جاتا ہے۔ تو اس حوالہ میں 22ویں باب میں، پہلا سلاطین اس کے 22ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ میکایا بادشاہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے خداوند کو دیکھا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو دانییل کی کتاب میں جب بزرگ دانییل دیکھتا ہے 7ویں باب میں، تو وہ کہتا ہے میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گے۔ کیا کہتا ہے؟ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گے، اور قدیم الایام بیٹھ گیا۔ اس کا لباس برف سا سفید تھا، اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے، اور اس کا قد آگ کے شعلہ کی مانند تھا، اور اس کے پہیے جلالی آگ کی مانند تھے۔ اس کے حضور سے ایک آگ سی دریا جاری تھا، اور ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے، عدالت ہو رہی تھی۔ اور بزرگ دانییل بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا ان کو دیکھا گیا۔ اور جب ہم اسی طرح دیکھتے ہیں تو بزرگ یسایا نبی کی معرفت خدا کی کلام 6 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے اس سال میں نے خداوند کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اور اس کے پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے ہوئے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الفواج ہے، ساری اس کے جلال سے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز سے آسمانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہو گیا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، نجس لوگوں میں بیٹھا بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفواج کو دیکھا۔ اور جب ہم اسی طرح دیکھتے ہیں تو دوسرا سلاطین اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ عزیہ بادشاہ کے دور میں، عزرائیل بادشاہ کے دور میں اس کا ذکر ہے کہ جب بادشاہ
یہ کب کی بات ہے کہ جب بادشاہ نے دیکھا، عزیہ بادشاہ نے دیکھا کہ میں خود بڑا راست باز ہوں، اور جب اس نے دیکھا تو وہ کیا کرتا ہے، بخور جلانے کے لیے جو کہ کاہن کا کام ہے وہ جا کر بخور جلاتا ہے، اور جب بخور جلا ہی رہا تھا اور کاہن اس کو اس کام سے منع کر رہے تھے تو وہ گوڑی ہونا شروع ہو گیا، اور یہ اسی کے بارے میں، یہ رویا بھی اسی کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اپنے لوگوں کو رہنمائی دیتا ہے، اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اسی لیے کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی، سچائی تمہیں پھنسنے نہیں دے گی، سچائی تمہیں زندگی کی راہیں بتائے گی، سچائی تمہیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے گی، سچائی تمہیں بلندیوں پر کھڑا کر دے گی۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں کیا کرے گی جی؟ آزاد کرے گی۔ اسی لیے لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ کیسے ظاہر کیا؟ جب ہم اسی بزرگ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام، اس کے 5ویں باب میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کی 37ویں آیت مبارکہ میں سے میں پڑھوں گا، 37ویں آیت مبارکہ لکھا ہے کلام مقدس میں، اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے، نہیں جی 37ویں آیت اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے، تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی نہ اس کی صورت دیکھی۔ جب بولا گیا ہے تو سنا گیا ہے، اور اگر کسی نے بولا ہے تو کوئی موجود ہے تو بولا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا اسی خدا کے ساتھ جب بولتا ہے تو اسے دکھائی دیتی ہے، اور اس نے کے کلام کو اپنے دل میں کیا لکھا ہے، اسی نے میری گواہی دی ہے، تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی اور نہ اس کی صورت دیکھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے۔ یہ وجہ ہے کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ وجہ یہ ہے، اسی لیے مسیح خدا کو کیا کہا گیا یونانی میں؟ مونوگینیس تھیوس، اکلوتا بیٹا جس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے وہی بیٹا آج مجھ سے اور آپ سے فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، میں وہ را کر زندہ ہونا گیا تھا، دیکھ کر تلک بعد زندہ رہوں گا، موت اور عالم کی کنجیاں میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس کوئی ایسی کنجیاں نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، آسمان کے نیچے کا بھی اختیار میرے پاس ہے اور زمین کے نیچے کا بھی اختیار میرے پاس ہے۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا، کوئی آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی آسمان کے بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ خدا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ میں ہی اپنے لوگوں کی فکر کرتا اور انہیں سنبھالتا ہوں، میں ہی وہ ہوں جو اپنے لوگوں کو آج بھی بلاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کے ساتھ رہیں، اور جس طرح میرا اور آپ کا خداوند زندہ ہے اسی طرح وہ بھی زندہ رہیں۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس جب ہم اس کے ساتھ ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس نے اپنے پاک لہو سے ہمیں خریدا ہے۔ آئے ہم اس کلام پر توجہ کریں اور اس کلام کی روشنی میں چلنے والے ہوں تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں، بلکہ سچائی سے واقف ہو اور سچائی ہمیں آزاد کرے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔